پیارے دوستو، کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے بزرگ کہیں جا رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ جاتے جاتے نیند کا غلبہ آنے لگا۔ راستے میں ایک درخت آیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ بزرگ درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے سو گیا۔ جب سویا تو اس کی آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی۔ خواب میں اسی درخت نے اس بزرگ سے مخاطب ہو کر کہا، بابا جی، اگر آپ میرے جیسے بن جاتے تو کیا ہی بات ہوتی۔ دوستو ذرا سوچئے، خواب کی دنیا میں جس درخت کے نیچے بابا سو رہے تھے، اسی درخت نے بابا جی سے مخاطب ہو کر کہا، بابا جی، اگر آپ میرے جیسے بن جاتے تو کیا ہی کمال کی بات ہوتی۔ تو خواب کی دنیا میں ہی اس بزرگ نے اس درخت کو کہا، اے درخت، میں تیرے جیسا بن جاؤں، پہلے اپنی خوبی تو بتا کہ تیرے اندر کون سی خوبی ہے۔ درخت نے کہا، میرے اندر خوبی یہ ہے کہ کوئی بھی مجھے پتھر مارے تو میں اسے پھل دیتا ہوں، اسے پتھر نہیں مارتا۔ اس لیے تو بھی میرے جیسا بن جا تاکہ تو بھی مخلوق خدا کو فائدہ دے سکے، نفع دے سکے، تاکہ لوگوں کو تجھ سے فائدہ پہنچے۔ یہ سن کر وہ بزرگ بہت حیران ہوا۔ حیرانی کے عالم میں پوچھا، اے درخت، اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو پھر مجھے ایک سوال کا جواب دے کہ اللہ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دی؟ پھر تو جلتا کیوں ہے؟ لوگ تجھے آگ کے لیے ہی استعمال کیوں کرتے ہیں؟ تیرے اندر اگر اتنا ہی کمال ہے تو پھر مجھے بتا کہ اللہ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دی؟ یہ سن کر درخت نے مایوسی کے ساتھ جواب دیا، بابا، میرے اندر خوبی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی کمی یعنی بہت بڑی خامی ہے، جس خامی نے میری خوبی کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے، جس خامی نے میری خوبیوں پر پانی پھیرا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو میری یہ خامی اتنی ناپسند ہے کہ اللہ نے مجھے آگ کی غذا بنا دی۔ میں آگ میں جلتا رہتا ہوں۔ بزرگ نے پوچھا، وہ کون سی خامی ہے؟ درخت نے کہا، بابا جی، وہ خامی یہ ہے کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے میں ادھر کو ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دوستو مطلب یہ ہوا کہ جدھر کی ہوا چلے ادھر کو ہونے والی چیز چاہے جاندار ہو یا بے جان، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے، جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ دوستو ہماری صورتحال بھی اسی درخت سے ملتی جلتی ہے۔ ہم بھی کچھ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ جدھر کی ہوا چلتی ہے ہم ادھر کو ہی ہو جاتے ہیں۔ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، لیکن افسوس ہم نقل کرتے ہیں یزید کی۔ ہمارے اوپر کوئی بھی شخص 10 منٹ لگا دے ہم اسی کے ہو جاتے ہیں۔ مسجد میں نماز کے لیے بھی آ جاتے ہیں، پھر کسی کے کہنے پر شراب خانے بھی چلے جاتے ہیں۔ ادھر کو بھی جا رہے ہیں، ادھر کو بھی جا رہے ہیں۔ جدھر کی ہوا چلتی ہے ہم ادھر کو ہی چلے جاتے ہیں۔ ہمارا تن مسجد میں ہوتا ہے، من یاروں کے پاس ہوتا ہے۔ کھڑے نماز میں ہوتے ہیں، ہماری یادیں دوستوں کے پاس ہوتی ہیں۔ ہمارا سر سجدے میں ہوتا ہے، ہماری سوچیں کاروبار کی طرف ہوتی ہیں۔ اسی لیے دوستو نماز میں بھی خالص بن جاؤ، رب کے عشق میں بھی خالص بن جاؤ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ادھر سے حضرت رابعہ بصری آ رہی تھی، ادھر سے ایک نوجوان جا رہا تھا۔ جب ایک دوسرے کے قریب آئے تو نوجوان نے کہا، رابعہ، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے بڑا عشق کرتا ہوں۔ رابعہ بصری نے کہا، اچھا، تو مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میں تیرے ساتھ عشق کر بیٹھا ہوں، میں تجھے اپنانا چاہتا ہوں۔ رابعہ بصری نے کہا، اچھا، اس طرح کر، میری ایک بہن ہے جو مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، میں چاہتی ہوں تو اسی سے محبت کر لے، اسی سے عشق کر لے، اس کو ہی اپنا لے۔ اس نوجوان نے کہا، تیری وہ خوبصورت بہن کہاں ہے؟ تو رابعہ بصری نے کہا، دیکھو وہ تیرے پیچھے کھڑی ہے۔ اس نوجوان نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو رابعہ بصری نے نوجوان کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا۔ کہا، بدبخت انسان، محبت رابعہ سے کرتا ہے اور تکتا غیروں کو ہے۔ ابھی تیری محبت کا امتحان ہوا اور تو ناکام ہو گیا۔ محبت رابعہ بصری سے کرتا ہے، عشق رابعہ بصری سے کرتا ہے اور تکتا کسی اور کو ہے۔ اس نوجوان نے اپنے سر میں خاک ڈالی، سر کو پیٹا اور سر پیٹ کر کہنے لگا، ہائے، میں نے دنیا میں کسی عورت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا، جب مڑ کر پیچھے دیکھا تو میرے منہ پر ایک تماچا لگا۔ کہتا ہے کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان جو دعویٰ کرے رب کی محبت کا اور تکے غیروں کو۔ دوستو نماز میں بھی خالص بن جاؤ،
رب کے عشق اور معرفت الہی میں بھی خالص بن جاؤ۔ جب تم نماز میں، عشق میں، معرفت الہی میں خالص بن گئے تو پھر ایک لمحہ وہ بھی آنے والا ہے کہ اللہ خود فرمائے گا، میرے بندے تو میرا ذکر زمین پہ بیٹھ کے کر، میں تیرا ذکر عرش بری پہ بیٹھ کے کروں گا۔ تو میرا ذکر گناہ گاروں کی صف میں بیٹھ کے کرے گا، لیکن جب میں تیرا ذکر کروں گا تو گناہ گاروں کی صف میں نہیں بلکہ معصوم فرشتوں کے سامنے کروں گا۔ دوستو، جدھر کی ہوا چلے ادھر کو نہ ہو جایا کرو، بلکہ ایک اللہ کے بن جاؤ۔ ایک اللہ کے بن گئے تو پھر دنیا میں بھی کامیاب بن جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب بن جاؤ گے۔ اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، یعنی آدھا تتر اور آدھے بٹیر بن کر نہ رہو۔ یہ کام منافقین کا ہے۔ اگر کردار یہی ہوا تو پھر مثال وہی ہوگی کہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا اور نہ گھاٹ کا۔ دوستو، آخر میں ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔